رانا احسان صاحب آپ بتائیں، کل تو اسمبلی کے فلور پہ نئے وزیر اعلیٰ کے بیانات بہت یعنی حوصلہ افزا تھے، ان دا سینس کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی افغان پالیسی کے حوالے سے، افغانستان کے معاملات کے حوالے سے خاص رائے ہے، لیکن انہوں نے یہاں تک کل کہا کہ بھائی افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ 40-45 سال تک جو یہاں پر ان کو پاکستان کی شناخت دے دی جائے گی، لیکن چلیں ہم نہیں دے رہے اور نیشنل پالیسی بن گئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں عزت کے ساتھ واپس بھیجیں، چونکہ اب نیشنل پالیسی بن گئی ہے تو ہمیں بھی اسے ماننا ہوگا، وہ یہ رویہ کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملنے کیوں ملنا ہے اپنے لیڈر سے، نہ بھی ملو گے تو کیا ہو جائے گا۔ اور طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم عقل بچہ اور یہ گنجائش ختم ہو رہی ہے، ایسے میں یعنی گورنمنٹس جو ٹیمپریچر کم کرتی ہیں یا آپ نے اور ٹیمپریچر بڑھا دیا، آگے کام کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سی ایم کے پی کے ہیں سہیل آفریدی صاحب، جو ان کے بیان تھے چیف منسٹر بننے سے پہلے اور جو ان کا رویہ تھا، بالکل اس کی وجہ سے ایک ریاکشن بھی آیا اور ایک سٹانس بھی لیا گیا، لیکن میرے خیال سے اب وہ چیف منسٹر بن گئے تو وفاق نے تو ان کو بالکل جو ہے وہ ویلکم بھی کیا، اور چیف منسٹر نے، پرائم منسٹر نے ان سے بات بھی کی اور ان کو دعوت بھی دی میٹنگ کے حوالے سے کہ وہ میٹنگ کے اندر شامل کریں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ایک پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا اور بیانیہ ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ زیادہ وزن دیا اور کہا جی پوچھ کے بتائیں گے، اس طرح کی باتیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بھی ایک آپ ریاکشن دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی تو ان سے کہا تھا پوچھ کے بتاؤں گا، تو دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں پوچھ کے بتائیں گے۔ نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا نا، تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اب جب اس طرح کی اچھا پی ایم صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ملاقات کے حوالے سے کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ غلط بیانی کی ہے؟ جی بالکل غلط بیانی کی، اور یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک چیف منسٹر نے پروپیگنڈا کو ترجیح دی اور پوائنٹ سکورنگ کو ترجیح دی، جبکہ اس طرح کی کمیونیکیشن کے اندر نہ کوئی مذاق ہوتا ہے۔ یہ ان کمیونیکیشنز کو جو ہے جو حقائق ہیں اسی کے اوپر وہ یہ کہہ بھی نہیں رکھنا تھے کہ چاہیے۔ وزیر اعظم نے مذاق میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہی واز سیریس بٹ اٹ شوز کہ کتنے بے اختیار ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ وہ نہیں، وہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط بیانی کی انہوں نے، آپ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ دوسری سائڈ پہ وہ بندہ ہے جو کہ کمیونیکیشن کا حصہ تھا، میں یعنی کہ اس کو سہیل رد آفریدی کر خود رہا کہہ ہوں رہے کہ ہیں۔ یہ ایسی بات انہوں نے نہیں کی اور یہ انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا۔ اچھا آپ ذمہ داری سے معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اوکے ٹھیک۔ اچھا اب دوسری بات یہ دیکھیں، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے وفاق کا کے پی کے ساتھ۔ اگر وفاق اگر کے پی کے حکومت اپنی ڈومین میں کام کرے تو کوئی کانفلکٹ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پنجاب میں 19 اضلاع میں سیف سٹی کا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو لانچ ہو گیا ہے کافی شہروں میں، تو یہ لا اینڈ آرڈر کو ترجیح دی جا رہی ہے پنجاب کے اندر، اور یہ فوکس ہے اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر میں بہتری بھی ہے۔ اور اگر 18-17 سال کی تاخیر سے پشاور کے ایک شہر میں آدھا پہ زیادہ سیف سٹی لانچ کیا جاتا ہے تو یہ ان کی ترجیح ہے۔ اب اس کو کہ ان کی ترجیح نہیں ہے لا اینڈ آرڈر پہ، اب اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو ڈپلومیٹک کی، ہمیں آپ آگے کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جی ہم مذاکرات کریں گے، جو ان کا رول ہی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی کو، اپنی مس گورننس کو چھپانے کے لیے یہ متنازع بیان دیتے ہیں جس سے ملنے نہیں دیں گے ان کو ان کے لیڈر سے۔ نہیں، اچھا یہ جو بات ہے دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں دنیا میں مجھے آپ کہیں بتا دیں کہ ایک بندے کو کرپشن کے اوپر 14 سال کی سزا ہو اور وہ یہ فیصلے کرے کہ کابینہ کون بنائے میں کون ہوگا، بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمیں ڈائریکٹ مذاکرات کرنے چاہیے طالبان کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی فیسیلیٹیشن تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں نا کہ حکومت اس چیز کی فیسیلیٹیشن کرے کہ جو 9 مئی میں بھی آدمی ملوث ہو، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھانے کے اندر، اور اس کی ٹویٹس کی آپ نوعیت دیکھ لیں کس قسم کی سی ایم لگایا خان صاحب نے ہے، لیکن کابینہ کون سی ہو وہ خان صاحب کو بتانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن سی ایم لگانے کا اختیار ہے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، بات یہ کہ جو انہوں نے لگا دیا، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا، لیکن یہ فیسیلیٹیشن کرنا کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی پولرائزیشن میں مزید اضافہ کریں گے، تو ہم نے کوئی ریڈ کارپٹ تو نہیں ان کو بچھا کے دینا نا۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب ریاست سمجھتی ہے کہ جہاں جو سیاست کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں اس ملک کے اندر، وہ جیل کے اندر کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہے ہیں، اور ایک کنوکٹڈ آدمی کو سیاست کرنے کی اجازت کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتی کہ وہ پارٹیاں چلائے، تو یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں شوکت یوسف زئی صاحب وہ تو اب بات ہی ختم کر دی نا انہوں نے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ غلط بات ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، اس بات پہ وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو ملاقات پہ روڑے نہیں اٹکا رہے، وہ کہہ رہے نہیں ہم آپ یہ توقع بھی کیوں کر رہے ہیں
کیس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ایک مجرم بیٹھ کے ذرا فیصلے کر رہا ہو, وہ تو پولرائزیشن بڑھائیں گے, تو ہم ریڈ کارپٹ تھوڑی بچھائیں گے, تو ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. سو وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا خیال ہی عجیب ہے کہ کیوں ملنا ہے لیڈر سے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے وہاں سے بیٹھ کے. یہاں سے تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے, نہ اس نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے اشتعال میں آئے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دنوں سے کافی پھرتیاں لگی ہوئی ہیں وفاقی حکومت کے وزراء میں, اور وہ جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں تو ایک طرف تو دیکھیں نا, گاڑیاں واپس کر دی نا, قوم بھی دیکھ رہی ہے سارے سچویشن, یعنی صوبہ دہشت گردی سارے سچویشن کروڑوں کی گاڑیاں دے رہے ہیں, 10 کہ کروڑ کی گاڑی ہے, آپ کہہ رہے ہیں رکھنا نہیں چاہیے. جی میں یہ پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت انتشار کون پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, اس کا وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے, اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے کہ جی ڈائریکٹلی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, اور یہ پھر اس کے پاس ثابت بھی نہیں کر سکے. جب دعوے بڑے ہوتے رہے, 30 ممبر ادھر کٹ جائیں گے, 20 ادھر کٹ جائیں گے, جب وہ سب چیزوں میں فیل ہو گئے تو پھر پرائم منسٹر نے فون کیا کہ جی مبارک ہو آپ الیکٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا پروپیگنڈے کا. تو دیکھو یا تو یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں عوام تو مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے, اب یہ مینڈیٹ تو آپ چھین نہیں سکتے ہم سے. جو آپ نے پنجاب کا چھینا, جو آپ نے اسلام آباد کا چھینا جس میں آپ مزے کر رہے ہیں, لیکن یہاں کا مینڈیٹ تو آپ نہیں چھین سکتے. یہ تو ایسا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے فاٹا کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہے, اور عمران خان نے جو سلیکشن کی ہے فاٹا سے, اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جب تک فاٹا کی عوام آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, آپ کوئی بھی آپریشن یہاں کامیابی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں, فرسٹ پریارٹی میری امن ہے, اس کو حکومت بنانے دیں. ابھی سے پروپیگنڈا عبداللال چودھری جو ہے وہ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, میں تو حیران ہوں کیسے وفاقی وزراء یہ کیسے پاکستان کی نمائندگی کریں گے. تارڑ صاحب کو دیکھیں جس انداز سے انہوں نے آ کے فوراً جو ہے نا بسٹ مار لیا کہ جی یہ تو دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. پھر اگلے دن پرائم منسٹر نے مبارکباد دی. انہوں نے ان کے پتہ نہیں نہ یہ معافی مانگتے ہیں اپنے غلط بیانی پہ, نہ یہ, اور دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں, دوسروں کو انتشاری کہتے ہیں. اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ گیا نا جب